امریکہ کو اقوام متحدہ میں کالعدم بی ایل اے کی بلیک لسٹنگ کے لیے پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے۔ کالعدم بی ایل اے اور مجید بریگیڈ افغانستان کے محفوظ ٹھکانوں سے علاقائی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ امریکی جریدہ دی ڈپلومیٹ نے لکھا، پاکستان اور چین نے کالعدم بی ایل اے کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع کیا۔ امریکہ خود کالعدم بی ایل اے کو دہشت گرد قرار دے چکا ہے۔ یو این میں مخالف سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ کالعدم بی ایل اے کو یو این لسٹ میں شامل کرنے سے مالی ذرائع اور عالمی نیٹ ورک محدود ہو سکتے تھے۔ افغانستان میں محدود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں خطے کے امن کے لیے مستقل خطرہ ہیں۔ کالعدم بی ایل اے مقامی نہیں بلکہ علاقائی عدم استحکام پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی تنظیم بن چکی ہے۔ امریکی جریدے نے لکھا، اقوام متحدہ کی نامزدگی سے بی ایل اے کے اثاثے منجمد اور عالمی سفری پابندیاں ممکن تھیں۔ بی ایل اے اب تک سی پیک منصوبوں، چینی شہریوں اور پاکستانی اہداف کو نشانہ بناتی رہی ہے۔ بی ایل اے کی کارروائیوں رسائی کی صلاحیت مستقبل میں مزید وسیع خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ امریکہ بھی بلوچستان کے اہم معدنی ذخائر میں دلچسپی ظاہر کر چکا ہے۔ مستقبل میں امریکی سرمایہ کاری اور عملہ بھی کالعدم بی ایل اے کے ممکنہ خطرات کی زد میں آ سکتا ہے۔ صرف یک طرفہ اقدامات پر انحصار کالعدم بی ایل اے کے خلاف دستیاب عالمی ذرائع کو محدود کر سکتا ہے۔ کالعدم بی ایل اے کے خلاف اب ایک متوازن اور مؤثر بین الاقوامی رد عمل کی اشد ضرورت ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ وقار صاحب، آپ نے آئی نیوز کے لیے وقت نکالا۔ پاکستان کا ڈے ون سے یہی موقف ہے کہ بی ایل اے، مجید بریگیڈ یہ کالعدم تنظیمیں ہیں جن کے محفوظ پناہ گاہیں ٹھکانے افغانستان میں ہیں، بھارت کی پراکسی بن کے یہ سہولت کاری کر رہی ہیں دہشت گردی کی پاکستان میں، چاہے وہ چینی شہریوں کا کیس ہو، چاہے وہ پاکستان کے انوسینٹ سویلینز کو نشانہ بنانا ہو۔ اب یہ بات دی ڈپلومیٹ عالمی جریدہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک یہ ایک سکسیس سٹوری ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے پاکستان نے ان کو ڈکلیئر کروایا دہشت گرد تنظیم یو ایس کے ساتھ، جو بائلیٹرلی اٹ از آلریڈی ڈن۔ یو ایس کی اپنی جو لسٹ ہوتی ہے اس میں اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں۔ ابھی پھر کیس کیا یونائٹڈ نیشنز کا مطلب ہے کہ گلوبل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ابھی ایک ریکگنیشن ہونی ہے ایز ٹیررسٹ اینٹی، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی کارروائی ہوتی ہے جس میں فائنینشیل ان کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو بریک بھی کیا جائے گا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، فزیکل جو سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھارت ہو یا افغانستان ہو یا کہیں سے بھی اگر پیسہ آ رہا ہے یا فنڈنگ ہو رہی ہے تو دین دے آر ریسپانسبل، ان پہ سینکشن لگ سکتی ہیں۔ تو ابھی آپ کہہ لیں کہ پروسیس جو ہے مڈ میں ہے۔ یو ایس، فرانس اور برطانیہ نے ٹیکنیکلی مخالفت نہیں کی ہے۔ بیسیکلی واٹ دے ہیو سیڈ از کہ وہ ٹیکنیکل ہولڈ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر مزید ایویڈنس یا ٹیکنیکل جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ چاہیے، اور ہر دفعہ جب بھی ایفرٹ ہوئی ہے لیٹس سے یونائٹڈ نیشن لیول پہ تو صاف ظاہر ہے تمام قومیں اپنی تسلی کے بعد یہ چیز کرتی ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کہہ لیں کہ ایک پروسیس کی شروعات ہے یونائٹڈ نیشن میں۔ اس سے پہلے باقی جو ہے یو ایس کے ساتھ بائلیٹرلی آئی تھنک دے آر ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، پاکستان اس کو کر چکا ہے، ریجن بھی ایکنالج کرتا ہے، اس میں تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے اندر ڈیفینیٹلی دیر از اے اسکوپ کہ پاکستان مزید ایویڈنس بھی دے اور چیزیں سامنے۔ دوسرا آئی تھنک امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ یو ایس اون انٹرسٹ اور جو ویسٹرن کمپنیاں ہیں، یو ایس از انٹرسٹڈ ان جو اسپیشلی ریئر ارتھ میٹلز ہیں یا منرلز ہیں جس میں بلوچستان میں کافی ذخائر ہیں، اور اس پہ آئی تھنک بات چیت آلریڈی ہو چکی ہے فارمل جو ہے، اور شاید ان کی انویسٹمنٹ بھی آئے۔ پھر ریکارڈنگ گولڈ مائن ہے جو بیرک گولڈ اگین کینیڈین بیس ہے، ویسٹرن بیسڈ ہے، وہ بھی ان کے لسٹ سے جو کام ہے یا ایسٹس ہیں وہ تھریٹن ہوتے ہیں۔ تو آئی تھنک اس جریدے نے اس طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کو کم از کم دیکھتے ہوئے اس کو سپورٹ کریں، تاکہ پھر یہ جو تنظیمیں ہیں ان کا کل کام کیا جائے۔ اینڈ دین یونیورسٹی دیکھیں گلوبل لیول پہ تو ٹیررزم کے اگینسٹ ہر کوئی تیار ہے، دی اونلی تھنگ از کہ آپ اس کو کیسے پروسیس کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے، آل دو سم پیپل آر سیئنگ جی کہ انہوں نے نو کیا، نو بڈی سیڈ نو۔ مینلی یہ تینوں ممالک جو ہیں، آئی ایم شیور جب امریکہ آگے چلے گا تو پھر فرانس اور برطانیہ اس کو فالو کریں گے۔ کچھ مزید ڈیٹیل، کچھ مزید ٹیکنیکل ایویڈنس ان کو چاہیے، اینڈ انشاءاللہ پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اٹ از آن اٹ، ہمارے باقی جو ادارے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ کر کے چھوڑیں گے۔ اور دہشت گردی کے لیے یو ریکوائر ایوری تھنگ، کائنیٹک کے علاوہ یہ نان کائنیٹک ڈومین میں ڈپلومیٹک لا فیئر میں آپ نے ایفرٹ کرنی ہے اور میڈیا پہ آپ نے لڑنا ہے۔ تو آئی تھنک پاکستان کی کامیابی۔ رائٹ، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔